اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری اس پریس کانفرنس میں ادارہ نور حق تشریف لائیں۔ تمام کیمرہ مین حضرات، تمام فوٹوگرافر حضرات، صحافی حضرات، رپورٹر حضرات، خواتین، اس وقت شہر کراچی اس لحاظ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے لائم لائٹ میں آیا کہ جس میں اس کا حوالہ مثبت نہیں تھا بلکہ انتہائی منفی تھا، اور وہ یہ کہ بارش کے نتیجے میں پورا شہر ڈوب گیا اور اس کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بالکل تباہ حال۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارش کو گزرے اب تقریباً 13-14 دن گزر گئے ہیں، اور ابھی بھی کراچی میں بہت ساری جگہوں کے اوپر، مارکیٹوں میں بھی اور آبادیوں میں بھی پانی موجود ہے۔ سیوریج کا گندا پانی، گٹر کا پانی سڑکوں پہ موجود ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، اور ایک تباہی کا سا منظر جو ہے وہ یہ شہر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کراچی شہر ہے جو پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا۔ یہ کراچی شہر ہے جو پاکستان کو 67% سے زائد ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے کہ جو 90 سے 95% سندھ کا بجٹ بناتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے جو پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں، بستے ہیں اور خود بھی محنت کرتے ہیں، ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، اور یہاں سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے کہ جو ہمیشہ سے پولیٹیکل لیڈرشپ لیتا تھا پورے ملک کی، لیکن اس شہر کو سازشوں کے ذریعے، اور سازشیں کرنے والے کوئی غیر تو ہیں ہی، بین الاقوامی طاقتیں تو ہوتی ہی ہیں جو پاکستان کی دشمن ہوں۔ پاکستان کے دشمنوں کے لیے کراچی کو خراب کرنا سب سے پرائم ہدف ہوتا ہے، لیکن جب تک اندرونی لوگ ملے ہوئے نہ ہوں، جب تک حکمران طبقہ ان بین الاقوامی سامراجی طاقتوں کے ساتھ نہ ہو، تو یہ سلوک کسی شہر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کراچی کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تباہی کرنی ہے۔ یہ منی پاکستان ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ 150 ملکوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ اس کو مسلسل نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اس کو اس کی حقیقی نمائندگی سے محروم بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو تباہ حال بھی کیا جاتا ہے۔ پھر جو حکمران طبقہ ہے مختلف پارٹیوں کی صورت میں، وہ اور مختلف اداروں کی صورت میں، یہ حکمران طبقہ مل بیٹھ کر جب پریشر زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، اور فیصلے کرنے کے بعد دوبارہ سے بات وہیں پر چلی جاتی ہے۔ صرف اعلانات ہوتے ہیں، اور اعلانات کے بعد دوبارہ ہمارا حال وہی ہوتا ہے۔ آج اس موقع کے اوپر کہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بارش کے 6 اسپیل جو پورے 1.5 مہینے تک جاری رہے اس میں بھی نہیں آئے، اور اس کے بعد مزید 11 دن گزر گئے، اس کے بعد تشریف لائے 4 گھنٹے کے لیے، تو یہ امپریشن بنایا گیا تھا، ان کی میڈیا مینجمنٹ کی گئی تھی کہ اب کراچی بالکل کوئی نئی چیز سامنے آ جائے گی اور سارے ہمارے دل ادر دور ہو جائیں گے، اور وہ ایسا کام کر دیں گے جس سے کراچی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پوری مینجمنٹ کے ساتھ جب وہ تشریف لائے، 4 گھنٹے انہوں نے یہاں گزارے، عنایت فرمائی، اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہم نے 1100 ارب روپے کراچی کو ہم دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور MQM بھی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی تھی، اور PTI بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ 4 بڑے اسٹیک ہولڈر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہیں تھے، بٹھائے گئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب کراچی میں جو ہے وہ تعمیر و ترقی شروع ہو جائے گی۔ جب ہم سے میڈیا نے پوچھا تو ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ اعلانات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہو جائیں لوگ، لیکن یہ چند دنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی کہ جس میں یہ پورا عمل مشکوک ہو جائے گا۔ چند دن نہیں، چند گھنٹوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کہنے لگی کہ 800 ارب روپے تو ہمارے ہیں، پھر PTI کہنے لگی کہ 400 ارب روپے، ہم پہلے انہوں نے 700-800 کہے، پھر 400 کہے،
پھر فگرز آئیں کہ 100 ارب روپے وفاق کے ہیں. اب یہ فگرز کے اوپر ہی لڑائی کر رہے ہیں. اور جو پیکیج انہوں نے دیا ہے وہ ایک حیران کن پیکیج ہے. مثلا کوئی بھی پیکیج ہو اس کی ایک بجٹنگ ہوتی ہے. میرے پاس یہ بجٹ موجود ہے وفاقی حکومت کا, PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے. یہ پورا بجٹ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا, یہ وفاقی حکومت سے ہی لیا ہے جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے. اس میں ایک ایک پروجیکٹ کی تفصیل جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں نا, ماس ٹرانزٹ پروگرام, گرین لائن, K4, سیوریج کا سسٹم اور ریہیبلیٹیشن پلان, یہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں. اور اس سال کا بجٹ 650 ارب روپے پورا پاکستان کا بجٹ ہے, اور کراچی کے لیے PTI کی وفاقی حکومت نے 18 ارب روپے اس میں رکھے ہوئے ہیں. 18 ارب روپے اس سال یہ خرچ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000, اب کتنے بچ گئے باقی, 1800 کچھ 82 جو ارب روپے ہوں گے وہ پھر 2 سال میں ان کو خرچ کرنے پڑیں گے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے پوری قوم کے ساتھ. ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر لوگ آ کر اعلانات کرتے ہیں اور حقائق کے منافی قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور لیول بھی ہے کہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے. پھر سندھ حکومت کی طرف آ جائیے. سندھ حکومت نے 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی میں 3.2 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی اس کاغذ کے اندر موجود ہے انہی کے بنائے ہوئے بجٹ کے مطابق. تو بقیہ پیسے کہاں سے آئیں گے 2 سال کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا, DHA سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک ہیو اینڈ کرائی ہوئی, لوگ احتجاج پر آ گئے, ان کی FIRیں کٹنے لگیں. پھر یہ آرڈر جاری ہوا کہ سارے نالوں کو صاف کر دو, سارے گھروں کو گرا دو, مسمار کر دو. اس طرح کے اعلانات جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر لوگوں کی جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. جو لوگ یہ بڑے بڑے اعلانات کر رہے تھے کوئی نئے لوگ تو آ کر نہیں کر رہے تھے, اسی ملک اور اسی شہر میں اور اسی صوبے میں حکومت کرنے والے لوگ ہیں نا. پیپلز پارٹی براہ راست 12 سال سے لگاتار حکومت کر رہی ہے. MQM 35 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہے. اس وقت بھی وفاق میں بھی حکومت میں, اور اس وقت بھی جو ہے وہ بلدیہ 4 سال کی انہوں نے گزاری ہے. ہم چھوڑیں 650 اور 1100 ارب روپے کو, صرف MQM کے ذمے جو پیسے تھے پچھلے 4 سال میں, وہ جو ان کا KMC کا بجٹ, جنید مکاتی صاحب موجود ہیں, کبھی بحث ہوتی تھی اس کے اوپر؟ بغیر بحث کے وسیم اختر صاحب اس بجٹ کو پاس کروا دیتے تھے, یہ چیختے رہ جاتے تھے. 104 ارب روپے بنتے ہیں وہ, جن میں سے آدھے تقریباً 52 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا. ترقیاتی 52 ارب روپے میں سے ظاہر بجٹ کسی اور نے, انہوں نے تھوڑی بنایا تھا, بجٹ بھی وسیم اختر نے بنایا تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ ہماری آمدن ہوگی, یہ ہمارے خرچ ہوں گے. تو جو KMC کے ذمہ آمدن تھی وہ کتنی ہوئی, اور KMC نے جو خرچ کیا وہ کتنا ہوا, اس کا حساب دیں. 104 ارب روپے ان کے, اور 4 DMCs تو صرف MQM کے پاس تھیں, 2 پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. تو ان 4 DMCs کا بجٹ اگر 4 ارب روپے بھی ایوریج لگائیں سالانہ تو یہ 16 بنتا ہے, اور 16 کو 4 سے ضرب دیں تو 64 ارب روپے. آپ 50 کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کم از کم 150 اور 160 ارب روپے کا حساب دینا وسیم اختر اور ان کی ٹیم کے ذمے ہے. ایسے جان نہیں چھڑا سکتے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ذمے ان سارے پیسوں کا حساب دینا ہے جو ترقیاتی بجٹ کی صورت میں اور پوری اسکیموں کی صورت میں وہ ہر سال پیش کرتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے, ہزاروں ارب روپے اب تک 12 سال میں وہ خرچ کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ میں. تو اس میں سے پورے سندھ کے عوام کا کتنا حصہ ہے, عوام کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے تو لاڑکانہ میں بھی 95 ارب روپے لگا دیے تھے. کوئی جا کر 2-3 ارب روپے بھی تلاش کر کے دکھا دے لاڑکانہ میں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ پھنسنے لگتے ہیں, جب ان کا احتساب ہونے لگتا ہے, جب عوام میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تم نے ہمیں 30-35 سال میں برباد کر کے رکھ دیا, تو یہ لسانی بنیاد پر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے دونوں کی دکان چلتی رہے. اب عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ 35 سال 40 سال جس پہ تم نے برباد کر دیا اس شہر کو, اب وہ سیاست چلے گی. اب پیپلز پارٹی نے کاری وار کیا, انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کیا, اور ایڈمنسٹریٹر میں انہوں نے تقریباً 90% لوگ وہ لگائے جن کا کراچی سے تعلق نہیں ہے.
ظاہر ہے یہ کام انہوں نے اپنی کرپشن کے لیے کیا ہے اور لسانی تقسیم پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. جب یہ لسانی تقسیم پیدا کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے, کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری قسمت میں یہی سب کچھ ہے, ہمیں کوئی نمائندگی ملے گی نہیں, نہ ہمیں حکومت کے اندر کوئی نمائندگی ملے گی جینون, اور نہ ہمیں جو ہے وہ ملازمتوں کے اندر نمائندگی ملے گی. تو پھر یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ کراچی کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے صوبہ بننا چاہیے, کوئی کہتا ہے اس کو وفاق کے تحت دینا چاہیے. اب ان سارے لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو حکومت میں شامل لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں. ان کا نہ سندھ کے عوام سے اور نہ سندھ میں شامل کراچی کے عوام سے کوئی تعلق ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ ناقابل تقسیم ہے, لیکن اس نے یہ تقسیم خود پیدا کی ہوئی ہے. اس نے سندھ کے اربن علاقوں کے ساتھ ایک سلوک رکھا ہوا ہے اور رورل علاقوں کے ساتھ دوسرا سلوک رکھا ہوا ہے. جب وہ خود تقسیم پیدا کرتے ہیں, کراچی کو کہتے ہیں کہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ الگ ہو, لیکن کراچی کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہے کہ وہ ملازمتوں سے بھی ہم کو محروم کر رہے ہیں. وہ ہمارے نوجوانوں کو, آپ مجھے بتا دیں سندھ حکومت کی پچھلے 12 سال میں کتنی ملازمتیں تھیں, اور اس میں سے کراچی کے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو کتنی ملازمتیں ملی ہیں, اور اس پر انشاءاللہ ہم علیحدہ تفصیل سے بات کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود یہ لسانی تقسیم پیدا کرتی ہے اپنے اقدامات کے ذریعے, اور پھر اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو یہ اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں. اور ایم کیو ایم مسلسل پیپلز پارٹی کی پارٹنر ہیں اس پورے عمل میں کہ لوگوں کو الجھا کے رکھو سندھی مہاجر کے فساد کے اندر, لڑائی کے اندر, اور کچھ نہ کرو اس شہر کے لیے. پیپلز پارٹی تو جو اس شہر کے ساتھ کر رہی ہے, ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے, اب تو پوری ایک ہسٹری بن چکی ہے نا. ہماری تعلیم میں انہوں نے کیا کیا, ہماری تعمیر میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہماری صحت کے لیے کیا کیا, انہوں نے بچوں کو, ہمارے نسل کو کس طرح سے پروان چڑھایا. یہ سب سوالات اب ایم کیو ایم کے سامنے ہیں. اب وہ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے ان چیزوں کے پیچھے, اور اپنی ان سیاستوں کو دوبارہ نہیں دہرا سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کراچی کے لوگ اپنے اتحاد سے, اس لیے کہ کراچی میں ہر زبان اور ہر نسل اور ہر علاقے کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں اور سب قابل احترام ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے مسئلے حل ہونے چاہیے. ہر زبان بولنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو تعلیم ملے, صحت کی سہولت ملے, روزگار ملے. لیکن اگر آپ مخصوص طریقے سے یہ چیزیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں تفریق پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں نچلی سطح پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اوپر یہ سب ایک رہتے ہیں, یہ سب اتحادوں میں شامل رہتے ہیں. اس وقت بھی ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور سب مل کر جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی وائٹل مسئلہ تھا نا, بہت اہم مسئلہ تھا ایڈمنسٹریٹر کی کراچی کے اور ڈسٹرکٹ کے تقرری کا. جب کور کمانڈر کی سربراہی کہہ لیں یا موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں پیپلز پارٹی اور عمران خان اور ایم کیو ایم موجود تھی, تو وہاں پر ایم کیو ایم نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہونا چاہیے. یہ اختیار پیپلز پارٹی کا ضرور ہے, لیکن فیصلے تو اتفاق سے ہوئے ہیں. تو بتائیں انہوں نے پھر اس کے بعد کیا پریس کانفرنس کی تھی باہر آ کے کہ ہمیں اس سے اتفاق ہے اور اس سے اتفاق نہیں ہے؟ وہ تو اس پورے عمل کا حصہ ہیں, اور پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شریک ہے. اعلان تو عمران خان نے سب چیزوں کا کیا ہے, تو یہ کیوں نہیں ہوا, اس پر کیوں نہیں بات ہوئی کہ آپ کو کس طرح سے ایڈمنسٹریٹر لگانے چاہیے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پورا ایک عمل ہوتا ہے جس پہ یہ حکمران طبقہ انجوائے کرتا ہے اور عوام کو بیوقوف بناتا ہے. اب یہ عمل ختم ہونا چاہیے. جماعت اسلامی نے اس بات طے کی ہے کہ کراچی کے جو کور مسئلے ہیں, انفراسٹرکچر کی تباہی, یہاں کی سڑکوں کا ٹوٹنا, یہاں پانی کا نہ ملنا, یہاں سیوریج کا نظام کا تباہ حال ہونا, ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا, ان تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی انہی جماعتوں کی ہے, جو 4 بڑی جماعتیں, جس میں پہلے نون لیگ جو اس وقت بہت مزے لے رہی ہے کہ جو وفاق میں حکمرانی کرتی رہی ہے, اس کے ذمے بھی یہ بات موجود ہے. اس نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے, اور اب پی ٹی آئی جو 2 سال سے تبدیلی کے نام پر آئی, تو اس نے کراچی کو کیا دیا ہے, اور پیپلز پارٹی جو مسلسل براجمان ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم جس نے نعرے لگائے تھے انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن ان سارے مسئلوں کی جڑ کیا ہے؟ ان سارے مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان ہے, اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر اس پہ اتفاق کرتے ہیں, تو وہاں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ کراچی کی مردم شماری ہونی چاہیے دوبارہ, اور اس فیصلے کے تحت ہونی چاہیے کہ جو پورے ملک میں 5% بلاکس کے اوپر مردم شماری کا فیصلہ تھا,
یہ پیپلز پارٹی اب کیوں کہہ رہی ہے کہ جب خاص بلدیاتی انتخاب کا موقع آ گیا، 3 سال سے اس نے اس کو کتنا فالو اپ کیا، کتنا پرسو کیا؟ ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم جو احتجاج کرتی تھی، ہڑتالیں کرتی تھی ان ایشوز کے اوپر، اس نے کیا کیا؟ مردم شماری جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، کراچی کی آبادی اگر 2.75-3 کروڑ بنتی ہے، جتنی میرے پاس پوری ورکنگ موجود ہے، عارف حسن صاحب کی رپورٹ لے لیں، مہتاب کریم صاحب کی رپورٹ لے لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں، خود ہم جس کو یہ اپنا آقا سمجھتے ہیں امریکہ، اس کے اداروں کی رپورٹیں لے لیں نیو یارک میں موجود، وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. ان سب کے مطابق کراچی کی آبادی کسی صورت میں بھی اس وقت 2.75 سے 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں 1 کروڑ 49 لاکھ کیسے گنا گیا ہے؟ اور پھر جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو عجیب عجیب حقائق سامنے آتے ہیں. بعض آبادیوں کے اندر جس کی ورکنگ ہمارے پاس موجود ہے، ووٹر زیادہ ہیں، آبادی کم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں عجیب، انہوں نے اپنے حساب سے ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے اور سیٹیں بنانے کے لیے سارا دھندا کیا ہوا ہے. تو یہ آبادی اگر کم ہے تو یہ جو پورا ترقیاتی پلان کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ 1 کروڑ 49 لاکھ لوگوں کے لیے پانی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے، اور آگے اگر 3 سال بعد آبادی مزید بڑھتی ہے ان کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ سیوریج کا نظام 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں اس کا پلان، تو اس کا مطلب ہے آپ کا پلان ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس آبادی کے اوپر جو جعلی اور فراڈ مردم شماری کے صورت میں سامنے آئی ہے، تو اس کی صورت میں آپ کیسے پورا پلان کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہم شناختی کارڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ہمارے عوام کو معلومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مردم شماری کا ادارہ الگ ہے، اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان یہی ہے. شناختی کارڈ نادرا بناتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس. اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ جو مردم جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بناتا ہے. اب ویسے تو یہ سنکرونائزیشن نہیں کرتے، لیکن جب انہیں مردم شماری میں فراڈ کرنا تھا تو انہوں نے کام یہ کیا کہ نمبرز کے اندر یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کون سا کوڈ ہے، یہ اپنا صوبے کا کوڈ ہے، یہ شہر کا کوڈ ہے، یہ چارج ہے، یہ سرکل ہے. اس کے حساب سے اکثریت ان لوگوں کی کہ جن کے مستقل پتے کراچی کے نہیں تھے، کوئی 40 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 50 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 30 سال سے رہ رہا ہے، ان سب کو انہوں نے گن لیا وہاں پر، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مردم شماری کہتے ہیں ہیڈ کاؤنٹ کو، سر گنے جاتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا، اس کا مستقل پتہ کیا ہے، موجودہ پتہ کیا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. جو رہتا ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، جو کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، وہ سارے لوگ جتنے سر ہیں وہ سب گنے جائیں گے. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب گنے جائیں گے. ٹرانسجینڈر ہوں وہ بھی گنے جائیں گے. چاہے وہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ ہوں وہ بھی گنے جائیں گے. اگر رہتے ہیں اور انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں تو بھائی آپ نے ان کو کیوں نہیں گنا؟ آپ انہیں گنو گے نہیں اور یہ کہو گے کہ ہم کراچی کے لیے جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں نکال دیں گے، تو یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ تینوں بڑی پارٹیاں مل کر اس وقت ہمیں دے رہی ہیں. پہلا سوال وزیر اعظم سب سے بڑے ہیں، پھر درجہ بدرجہ یہ لوگ ان سے ہے کہ آپ مردم شماری کراچی کی ریوائز کرنے کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ اور آپ کہنے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں پتہ چل جائے، آپ کھل کر سامنے آ جائیں کہ آپ کراچی کو تو گننا ہی نہیں چاہتے، آپ دیں گے کیا اس کو؟ پیپلز پارٹی قصوروار ہے اس بات کی کہ اس صوبے کے اوپر اس کی حکومت یہ کہتی ہے صوبے کی آبادی کم شو کی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کراچی کی آبادی کم شو کی گئی ہے صوبے میں. یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی. اب اس آبادی کے تناسب کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس سسٹم میں 209 یونین کمیٹی اس وقت کراچی میں ہے، اور کل ملا کے تقریباً 1500 سے اوپر بنتی ہیں جو پورے ہمارے صوبے سندھ کے اندر ہیں. اس میں سے 209 کراچی میں ہے. بجٹ اگر ماہانہ بجٹ 5 لاکھ روپے تھا، 5 لاکھ روپے یہ بجٹ دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کی آبادی ہمارے حساب سے سندھ کی آبادی کا 50% ہے، لیکن ان کی جعلی مردم شماری کے لحاظ سے بھی کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا جو 4 کروڑ 70 لاکھ میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ یا 49 لاکھ کہتے ہیں، تو 1/3 تو ہے نا. تو اس 1/3 یا 35-36% آبادی میں جو آپ پیسے صرف یونین کونسلوں کی مد میں دیتے ہیں، اس کی کتنے طریقے سے غیر منصفانہ تقسیم ہے؟ آپ حساب سیدھا سیدھا لگا لیں، 209 × 5، یہ کوئی 10 کروڑ کچھ بنتے ہیں، اور وہ بنتے ہیں کوئی 80 کروڑ کے قریب، 75-80 کروڑ کے قریب.
ماہانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 آبادی کو 1/8 پیسے دے رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کراچی ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس کو کوئی تقسیم کرے گا, اس پر کوئی بات کرے گا, دھرتی ماں کے اوپر بات کریے. کہاں کا مذاق ہے؟ کیوں لسانیت پیدا کر رہے ہیں آپ؟ کون کہہ رہا ہے اس وقت آپ حق دیں سب کو؟ کون آواز اٹھائے گا؟ تو یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اور اس کراچی کے اندر سب رہتے ہیں. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہر زبان اور ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کسی ایک مہاجر سندھی پٹھان کا مسئلہ ہے نہیں, تو سب کا مسئلہ ہے. تو ہمیں جب گنو گے نہیں اور ہمیں اس کے مطابق پیسے نہیں دو گے, ملازمتوں میں حصہ نہیں دو گے, تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھے گی. اور اب کراچی کے عوام اب ان دھوکوں میں نہیں آئیں گے, ان جعلی آوازیں اٹھانے والوں کے. جماعت اسلامی اس سلسلے کو ٹیک اپ کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن. ہماری یونین کمیٹیاں اتنی کم کیوں ہوں گی بھائی؟ آبادی ہماری جب اتنی ہے تو ہماری یونین کمیٹیاں بھی 700-800 تو ہونی چاہیے نا, اور اسی طرح سے کچھ نہیں 500 تو ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کسی نے سوال کیا؟ بس ایک جاتے ہیں, بیان دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں ہو رہی اس شہر کے اندر, ہمارے اس شہر کی نمائندگی نہیں ہو رہی, جس کے نتیجے میں پیسے بھی نہیں مل رہے, ملازمتیں بھی نہیں مل رہی. پھر بہت اہم مسئلہ ہے با اختیار شہری حکومت. جب یہ 2001 سے 2005 میں بھی اس طرح کی با اختیار حکومت نہیں تھی جس طرح ایک سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دوں, واٹر بورڈ نعمت اللہ خان کے انڈر میں نہیں تھا, صرف اس کے چیئرمین تھے, ہائر فائر نہیں کر سکتے تھے. کے ڈی اے تو ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, کے ڈبلیو ایس بی میں بھی ہائر فائر نہیں کر سکتے تھے. تو جہاں پر آپ کی مالیاتی اتھارٹی نہ ہو اور ہائرنگ فائرنگ نہ ہو تو اسے پھر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ایک سیریمونیل چیئرمین بنا دیا. لیکن چونکہ نعمت اللہ خان صاحب کراچی کو آن کرتے تھے اور اس وقت کراچی کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ادا کر رہے تھے, تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے تھے. اور پوری جماعت اسلامی چونکہ ان کی پوری تنظیم کام کرتی تھی تو گراس روٹ لیول کے اوپر بھی کام ہوتا تھا, اور کراچی جو ہے ایک پٹڑی پہ چڑھنے لگا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اختیار بھی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, ایس ڈبلیو کیا ہے, بی سی ہے, اور ایس بی سی ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ماسٹر پلان کا شعبہ بھی صوبائی حکومت نے لے لیا. اس کو ایک چین کمانڈ میں ہونا چاہیے انکلوڈنگ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹس. یہ بات تو شاید دوسرا بھی کوئی نہیں کہے گا. سب کو ایک کمانڈ میں ہونا چاہیے اور سب کو قابل احتساب ہونا چاہیے. ہاں, صوبہ جائزہ لے, وفاق بھی لے اور عوام بھی لے, پھر کارکردگی کو دیکھیں, ڈیولیوشن آف پاور کریں. آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں, آپ پی ایف سی ایوارڈ بنائیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف ہمیں دیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ لاڑکانوں کو بھی دیں, آپ شکارپور کو بھی دیں. آپ تو وہاں بھی استحصال کر رہے ہیں. اس وقت حکومت کی نمائندگی کا کیا نظام ہے اور ایکٹ پاس کرنے کا کیا نظام ہے؟ اپنی مرضی کا ایکٹ کیسے پاس کرتے ہیں؟ یہ سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار مقامی ہاریوں کا, سندھیوں کا استحصال کر کے, جیلیں بنا کر, مار پیٹ کر, لڑوا کر اور چھڑوا کر, فیصلے کروا کے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے, ان کے مال کو کھا کے, ان کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ کر طاقت حاصل کرتے ہیں, اور اس طاقت کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیں اور اندرون سندھ میں جا کر دیکھیں سندھیوں کا جتنا استحصال یہ وڈیرے اور جاگیردار کرتے ہیں. پھر لسانیت پیدا کرتے ہو. پھر یہ وڈیرے اسمبلی میں عددی اکثریت حاصل کر لیتے ہیں, ہماری آبادی کم کر کے, ہماری نمائندگی کم کر کے, اور اپنی مرضی کا ایکٹ پاس کر لیتے ہیں, اور اس ایکٹ کے نتیجے میں ہمارا استحصال کرتے ہیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ کہتے ہیں میجورٹی, یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں, یہ فراڈ جمہوریت ہے. یہ طاقت کی اور پیسے کی اور دولت کی اور اقتدار کی جمہوریت ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی جمہوریت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. تو اب اگر یہ کام اسمبلیاں نہیں کریں گی تو جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی دباؤ کے ذریعے سے اور عدالت کے ذریعے سے, دو ہی جگہوں پر ہمارا بس چلتا ہے, ایک عدالت اور ایک عوام. اس کے ذریعے سے, عوامی دباؤ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کی تحریک چلائیں گے جو پیپلز پارٹی نے اپنی فراڈ نمائندگی اور فراڈ عددی اکثریت کے ذریعے خصوصاً سندھ کے جو اربن شہروں کے اوپر مسلط, اب اربن علاقوں کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے, اور بالعموم پورے سندھ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اور کراچی اب اس طرح سے جو ہے وہ آواز ان لوگوں کے اوپر نہیں جا سکتا جو اس کا استحصال کرتے رہیں اور ان کی باتیں کر کر کے جو ان کو بیچتے رہیں. جماعت اسلامی نے تحریک کا آغاز کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عوام جو جماعت کو جانتی ہے, جس نے اس شہر کی خدمت کی ہے, جو گراس روٹ لیول پر موجود ہے,
کورونا ہو تو جماعت اسلامی ہے، بارش ہو تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے ورکر کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس شہر کی اصل نمائندہ تحریک اور جماعت ہے، اور ہم عوام کے ذریعے سے تحریک چلائیں گے. اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر ایک عظیم الشان کراچی مارچ ہوگا. اس میں ہم سب کو ایکسپوز کریں گے جنہوں نے جس نے کراچی کو لوٹا ہے، جس نے کراچی کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، اور اس ایکٹ کی منسوخی کے لیے جو ظالمانہ ایکٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ انہوں نے کراچی کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے، اور مردم شماری کے لیے اور کراچی کے انفراسٹرکچر میں جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اب اس کا ہم تعاقب کریں گے. ہم ان کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پوچھیں گے ان سے کہ 18 ارب روپے کو 1100 ارب روپے کیسے کہہ دیا آپ نے، 400 ارب روپے کیسے کہہ دیا. ہم پی ٹی آئی کا بھی تعاقب کریں گے کہ وہ اب فیصلوں پر عمل کرے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا بھی کریں گے. سب شامل ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ الیکٹرک ہے. جماعت اسلامی نے اس پر تحریک چلائی ہے. یہ ساری پارٹیاں اس سے سمجھوتے کے ساتھ چلتی ہیں. جس وقت ہم ڈوب رہے تھے تو عمران خان کے الیکٹرک کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر رہے تھے. جس وقت ہم ڈوب رہے تھے تو وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے وہ یہ فیصلہ کر رہی تھی، اور ان کی جو اکنامک کونسل ہے وہ یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ 5 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دے دی جائے. لوگوں کے لیے زر تلافی نہیں دیا انہوں نے جو برباد ہو گئے ان بارشوں میں ان کی ناہلیوں کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کے الیکٹرک کو زر تلافی کیا سبسڈی دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا. جب ہم ڈوب رہے تھے تو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت عمران خان کی سربراہی میں کیبنٹ میں یہ فیصلہ کر رہی تھی جس میں ایم کیو ایم شامل ہے کہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا جائے. جب 1999 میں 20 سال کے لیے اضافہ کیا تھا نواز شریف نے، اس وقت بھی ایم کیو ایم ان کا حصہ تھی. اور جب عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے تو اس وقت بھی ایم کیو ایم اس کا حصہ ہے. کوٹا سسٹم میں لامتناہی اضافہ، یہ جرت تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی بھائی، یہ عمران خان نے کی ہے. اس لیے ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. کراچی کو صحیح گنا جائے، کراچی کو بااختیار شہری حکومت بنایا جائے، اس ایکٹ کو منسوخ کیا جائے، اور کوٹا سسٹم کو اب ختم کر کے میرٹ کا نظام قائم کیا جائے. اور اسی طرح کوٹا سسٹم وفاقی ملازمتوں کا سسٹم ہے جو سندھ حکومت کی بندرواٹ ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. اور کراچی کے نوجوانوں کی قسمت میں اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی محض فوڈ پانڈاز میں کام کریں، ریسٹورنٹ میں بیرا گیری کریں، یا جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں. ہمارا بھی ان ملازمتوں میں پورا حصہ ہے جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی اور کے ایم سی کی ملازمتیں ہیں. تو یہ ملازمتیں ملنی چاہیے، اور ہم اس ایک تحریک کی صورت میں کراچی کا یہ ڈیمانڈ اور یہ چارٹر لے کر آئیں گے، اور ہم چند دنوں کے اندر پورا پلان بھی آپ کو دیں گے کہ کس طرح کراچی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہم ہواؤں میں باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کراچی کو جانتے ہیں. صرف ایک مثال دینے کے لیے کافی ہے. اس وقت پانی کا جو کرائسس ہے، K2 منصوبہ جو تھا ہب ڈیم سے 100 ملین گیلن پانی کراچی میں لانے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد K3 بنا تو وہ نعمت اللہ خان نے مکمل کیا. جھوٹ بولتا ہے جو بھی کہتا ہے کہ ہم نے بنایا. یہ نعمت صاحب مکمل کر کے گئے، اور ویژنری لیڈرشپ تھی پریزیڈنٹ کو 2003 میں جب یہ K3 بن رہا تھا. یہ کہا کہ بھائی اب یہ K3 تو ابھی بنے گا، آبادی تو بڑھ رہی ہے تو K4 بھی ہونا چاہیے، ایک نیا منصوبہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر لی تھی. بعد میں آنے والے کتنے ہی فیتے لگاتے رہے کہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. نعمت اللہ خان اس کا سوچ کر گئے، اس کے لیے کام شروع کرا کے گئے، لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال سمیت جو ایم کیو ایم تھی، مصطفیٰ کمال کیا تھے؟ ایم کیو ایم تھی، اور جو اچھا برا جو بھی تھا وہ ایم کیو ایم تھی. اس ایم کیو ایم کے جس میں ان کی پوری طاقت تھی، مشرف سے لے کر اور امریکہ سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا، سینیٹر بھی، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی، گورنر بھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، شہر ان کے ہاتھ میں تھا. ایک قطرہ پانی کا اضافہ انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اس شہر میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. کمی ہو گیا ہے سسٹم تباہ ہونے کے نتیجے میں. آج ہب ڈیم اوور فلو کر رہا ہے، لیکن ہم اس سے 100 ملین کیا ہم 60 ملین گیلن پانی بھی نہیں لے پا رہے ہیں. ہمارا پمپنگ اسٹیشن وہ کام نہیں کر رہا. یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے پاس تو کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، اور جو K4 ہے وہ تو تباہ کر دیا انہوں نے. ہمارے پیسے ڈوب گئے اس میں. یہ جتنے بھی نام لیتے رہے اور جتنے بھی اعلانات کرتے رہے، ان کو تو دوسرا بنانا پڑے گا کوئی حساب. تو صرف ایک مثال پانی کی کافی ہے بتانے کے لیے کہ جماعت اسلامی اس کراچی میں کیا کرتی ہے اور کیا کرتی رہی ہے اور کیا کرے گی انشاءاللہ.
اس کی نمائندہ جماعت ہے، انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ مل کر ان تمام مسئلوں کے اوپر اس تحریک کو چلائیں گے. اور اس سارے فراڈ کے ساتھ اگر یہ انتخاب کا یہ جعلی عمل کرتے ہیں تو کیا؟ تو ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے بلدیاتی انتخاب سے فرار، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں چاروں اسٹیک ہولڈر، جن کو یہ اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر اس لیے کہتے ہیں کہ ان سب کے مفادات ہیں، عوام کے مفادات کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں یہ. انہوں نے مل کر جو اس طرح کہا ہے کہ اب 3 سال میں یہ 4 چاند لگ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کرانے ہی نہ پڑے. سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں کرا رہی، کے پی میں نہیں کرائی، 1 سال ہو گیا ڈیو ہے، تو پیپلز پارٹی کو تو ویسے ہی مزے لگے ہوئے ہیں. تو مردم شماری تو 15 سے 20 دن میں مکمل ہو سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سی سی آئی نے طے کیا ہوا ہے، سینٹ کی کمیٹی نے تو کہا ہوا ہے، بجٹنگ اس کی ہو چکی ہے، تو پورے ملک میں نہیں تو کراچی میں کرا دو. تو یہ کام تو آرام سے ہو سکتا ہے 15 سے 20 دن میں، پھر ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے، پھر ایکٹ پاس ہو سکتا ہے، یہ سب کام 3 مہینے میں ہو سکتے ہیں. تو ان 3 مہینے میں سارے کام کر کے بلدیاتی انتخاب ہوگا تو پھر اس سے کچھ اعتماد ہوگا، ورنہ کیا یہ فراڈ ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرار بھی اختیار نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس پورے ایشوز کے اوپر ہم تحریک کو آگے بڑھائیں گے. 27 ستمبر کو انشاءاللہ شارع قائدین پر ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، عوامی مارچ ہوگا، کراچی مارچ اس کا ہم نے نام رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سے اس شہر کی حقوق کے لیے ایک بڑی آواز اٹھے گی اور ایک نئی ڈائریکشن طے ہوگی کہ اب اس شہر کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سب مل کر انشاءاللہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اور اس کے حقوق کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ.